توبہ کے بغیر بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ پلیز گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ میں فرق واضح فرما دیں۔ بہت کریٹیکل سوال ہے جی، یہ بہت کریٹیکل۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ والا ایشو ہے نا، یہ تو جتنا انسان کے اندر ایمان ہے اس کے لیے تو پھر یہ فرق بھی نہیں وہ پوچھے گا کہ صغیرہ کون سا ہے اور کبیرہ کون سا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ گناہ مؤمن کے لیے ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، اور منافق کے لیے، فاسق و فاجر شخص کے لیے ایسے یہ گویا ناک میں مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، کوئی بار ہی نہیں اس کا۔ یہ مومن اور منافق کے اندر فرق ہے۔ باقی جو کبیرہ گناہ ہیں یہ واقعی صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ خود سے معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے نیک اعمال کو۔ اس حوالے سے اگر آپ سورہ نساء کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، بڑی کریٹیکل ہے، وہ غالباً 31 نمبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہمیشہ کی عزت اور اکرام والی جگہ میں یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ بڑے گناہوں سے بچنا ہے، وہ بڑے گناہ میں بعد میں بتاتا ہوں کون سے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں، چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس کی ڈیٹیل، بلکہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی اتفاق ہے کہ چھوٹا گناہ بھی جو ہمیشہ کیا جائے تو وہ بڑے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورۃ النجم میں، یہ زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں، الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، ہاں مگر کبھی کبھار کوئی چھوٹا معاملہ ہو جائے، الا اللمم کو اللہ نے بھی چھوڑ دیا ہے، بڑے گناہوں سے بچو۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسعت والا ہے مغفرت کے اعتبار سے، ہوا اعلم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذا انشأکم من الارض، جب تم زمین سے اگے تھے۔ ہائے 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 ہائے، انسان بھی زمین سے اگا ہے، کیونکہ انسان جس منی کے قطرے کی پیداوار ہے، وہ منی کیسے تیار ہوتی ہے؟ اس خوراک سے جو زمین سے نکلتی ہے۔ کدھر تک اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے؟ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم ایک چھوٹے سے ایمبریو اور جنین کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو، وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو مت کہا کرو میں بڑا پرہیزگار ہوں، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اسے خوب معلوم ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے۔ اور جو خدا آپ کو زمین سے اگتے وقت سے اس ایمبریو سے لے کر پیدا ہونے تک اور مرتے دم تک جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ تو اس میں بھی آیا کہ لبم، جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اور ایک اور میں کریٹیکل آیت بتا دوں، یہ تو کہتے ہیں نا جناب وہ توبہ بس کر لیجیے، خالی کھلی توبہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ خالی کھلی توبہ کو نہیں مانتا۔ یہ سورہ نساء کے اندر ہی مسئلہ نمبر میرا 18 ہے، اور وہ بائی چانس آیت نمبر بھی 18 ہے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا، للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو کوئی نادانی میں گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً ہی توبہ کر لے، اس کو تو میں معاف کر دوں گا۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے پر اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے گا توبہ کے ساتھ۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ، اور اس کی تو کوئی توبہ نہیں ہے، للذین یعملون السیئات، جو کہ برے اعمال کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے، قال انی تبت الآن، تو کہتا ہے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ یعنی موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں ہے۔ وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نا کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے، نزع کا وقت آنے سے پہلے پہلے۔ اس وقت تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ الآن، اب ایمان لے کر آیا، اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب رہ گیا یہ گناہ آٹومیٹکلی کیسے نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر کیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر 114 نمبر غالباً آیت ہے، ہاں یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سروں پہ، یعنی ادھر سے آپ فجر کہہ لیں اور ادھر سے مغرب اور عشاء. وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی. اِنَّ الْحَسَنَاتِ، بے شک جو نیکیاں ہیں، یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ، وہ مٹا دیتی ہیں برائیوں کو. کون سی چیز مٹا دیتی ہے؟ نیکیاں. اور نیکی کون سی ذکر ہوئی؟ نماز. ذَلِكَ ذِکْرَىٰ لِلذَّاکِرِینَ، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. اس سے ویسے بعض لوگوں نے غلط رزلٹ بھی نکالے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ ڈیٹس بھی مارتے ہیں کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس. میرا مسئلہ نمبر 106 بہت پہلے ریکارڈ ہے، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ویلنٹائن ڈے کے اوپر، اس میں میں نے 17 حدیث بخاری اور مسلم سے بد نگاہی اور اس سے ریلیٹڈ بیان کی تھی. میں آج سکپ کرتا ہوں. بہرحال بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج یعنی مدینے کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگا لیا، نامحرم عورت کو، لیکن میں نے اس کے ساتھ وہ ایکسٹریم تعلق قائم نہیں کیا، باقی سب کچھ کیا، تو مجھے پاک کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر دے گا. اور پھر آپ نے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 تلاوت کی کہ نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں کے اوپر، رات کے اوقات میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. لیکن یہ اس صورت میں جب ایک آدھ دفعہ غلطی ہوگی، اس پہ بھی اجماع امت ہے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے بار بار کرنا یہ خود گناہ کبیرہ اور بغاوت ہے. اس سے ایک واقعہ ورنہ چھوڑ دیا. اگر وہ حضور کو اس وقت یہ کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم ابھی تو معاف کروا لے تو میں پھر جا کے کراں گا، تو پھر آپ کا کیا خیال آگے سے فتویٰ کیا آتا؟ ٹھیک ہے، تو غلطی ہو گئی، فوراً رجوع لائیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کسی کے گھر کے آگے سے نہر بہتی ہو، اس میں 5 دفعہ غسل کرے، اس کے جسم سے کوئی میل اس میں باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں. تو فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. آپ کو کہ میں رمضان میں نماز پڑھوں اور اگلے رمضان میں نہ، اس میں پہلے الفاظ ہیں کہ انجینئرنگ پہلے ہوئی ہے، اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. وہ تو بہت بڑی عملاً کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے. تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایون وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے جب وضو کرتے ہیں تو اس سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے، چھوٹے موٹے جو ہیں وہ اس طرح ہی. تو میں نے کہا نا جو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بدقسمتی ہے کہ سارے ہی تقریباً کبیرے ہی ہیں، اور اس کے لیے مشکات کے اندر سر ایک چیپٹر موجود ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں، شروع کے اندر ہی. اس میں آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں. شروع میں ایک وہ حدیث لے کے آئے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی سورۃ الفرقان کی، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. 3 گناہ نبی الاسلام نے بیان کیے سورۃ الفرقان پڑھ کے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ. دوسرا نہ حق قتل نہیں کرتے، تیسرا وہ زنا نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ آیت جو ہے یہ دلیل کے طور پہ بیان فرمائی، اور اس سے پہلے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور اس کے بعد یہ قتل کرنے والا، اور پھر اس طریقے سے زنا. اچھا، اس کے بعد ایک بخاری میں حدیث ہے کہ بڑے گناہوں میں والدین کی نافرمانی، قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا. سر گن دے جاؤ، یہ صرف بخاری مسلم میں جو بڑے گناہ آ رہے ہیں، صحیح ضعیف کا چکر ہی کوئی نہیں، صرف بخاری مسلم میں. پھر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے. پھر اگلی حدیث پھر بخاری اور مسلم کی ہے کہ 7 کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، اللہ کے حرام کرنے والے کو حلال ٹھہرا لینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. لو جی، پھر اگلی حدیث بھی بخاری و مسلم سے، اس میں زنا اور شراب نوشی کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. سر یہ تو بخاری مسلم کی جو حدیثیں ہیں نا، اس میں یہ چغلی، غیبت، ٹھیک ہے جی، وعدہ خلافی، بہتان، آلموسٹ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. تو لہٰذا آپ کبیرہ صغیرہ میں نا آپ مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا،
اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے جیسے ایک مکھی تھی تو اڑا دی. یہ کیلکولیشن، یہ میتھمیٹکس تو ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ لیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کوئی بتاتا. ہاں یہ ضرور بتاتے ہیں سر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, وہ ایک بڑی فاحشہ عورت تھی, اس نے ایک دفعہ اپنے موزے میں کتے کو پانی پلا دیا, اللہ چاہتے ہیں نہیں غلطی ہی بخش دیتا ہے جی, اس کو تو بخش دیا ہے. لیکن یہ قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ فاحشہ عورت یہ کام کرے گی تو وہ بے شک فحاشی کرتی رہے میں بخش دوں گا؟ وہ تو ایک واقعہ ہے. تو سر ایک اور واقعہ جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایک بڑی نیکوکار عورت تھی, ٹھیک ہے, اور اس نے صرف ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی, اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلی گئی. یہ نہیں بتاتے کہ چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی لیتا ہے. اس کو پھر انہوں نے دوسری طرف کیا ہوا ہے, کہتے تائیں تسی کہنا نیکی کرنے کا فائدہ ہے, ایک چھوٹی سی گل تے پکڑا بھی جا سکتا ہے. وہ دوسرے پاسے ٹر پیندے نے. سر ڈرتے رہے اللہ سے ہر وقت, ٹھیک ہے, خدا کے ساتھ کمٹمنٹ رکھیں اور اللہ سے کبھی بے پرواہ نہ ہو, بے خوف نہ ہو. تو یہ جناب آٹومیٹکلی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں, بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے. اور توبہ سے تو ظاہر ہے وہ تو سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے, جو سب سے بڑا اس کائنات کا گناہ ہے, توبہ کر لے سچے دل سے, ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سر صرف معاف نہیں ہوں گے, نیکیوں سے بدلے جائیں گے, لیکن توبہ پکی ہونی چاہیے. پکی توبہ کیا ہے؟ ندامت کرنا, آندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا, پھر عہد ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں, پھر اللہ کی طرف آ جائے. لیکن اس نیت پہ توبہ نہ کریں کہ آندہ میں جو ہوں وہ پھر کر لوں گا. وہ تو قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. اس کی میں دنیا سے مثال دیتا ہوں کہ جس شخص کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے, دوبارہ وہ ٹھنڈی استری کو بھی نہیں ہاتھ لگائے گا کہ یار کدھر پیچھے لگی نہ ہوئے, تھوڑی دیر پہلے کوئی نہ لا گیا ہوئے. تو بس اس طرح کا اگر آپ کا ریاکشن ہوگا نا اپنے پرانے گناہ کے بارے میں کہ یار وہ پہلے ہو گیا سی, ہوں تو میں کرنا ہی نہیں, تو بر آپ کی توبہ قبول ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہوگا. سورہ مومنون کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کی کچھ صفات بتائی ہیں. اگر ان میں سے اگر کوئی ایک صفت پر بھی عمل نہیں کر پاتا, اگر وہ انسان بھول کر زنا کر لیتا ہے اور بعد میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, توبہ کر لی ہے تو پھر ٹھیک ہے. توبہ تو پھر سورہ الفرقان کی 70 نمبر آیت میں 70 نمبر کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے, جو اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے, اور یہ واحد گناہ ہے جو قیامت والے دن معاف بھی نہیں ہوگا اگر دنیا سے توبہ نہ کی. باقی گناہ اگر بغیر توبہ کے بھی کوئی مر گیا تو اپنا عذاب بھگت کے جنت میں انشاءاللہ چلا جائے گا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 کے تحت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لیکن اگر کوئی شخص شرک کر کے دنیا سے گیا تو چاہے وہ اربوں سال بھی جہنم میں جلے, اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اور دنیا میں شرک سے اگر کوئی توبہ کر لے تو سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا 70 نمبر میں کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. تو ظاہر ہے یہ والا جو معاملہ ہے بدکاری والا, یہ بھی اگر کسی نے توبہ کر لی ہے سچے دل سے, اور پاکستانی توبہ نہیں, تسبیح پھیرنے والی توبہ نہیں, توبہ کا مطلب ہے توبۃ نصوحا, جو آگے کو نصیحت ہو جائے. اور آپ کو میں بتاؤں قرآن حکیم تو یہ پاکستانی توبہ کو تو مانتا ہی نہیں ہے. قرآن حکیم میں یہ ٹاپک سورۃ النساء کے اندر اور کئی صورتوں میں آیا ہے. فی الوقت اس کا جو ایک سمجھ لیں ایپیکس ہے نا اس حوالے سے, وہ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 119, سورت نمبر یہ 16 ہے, 14ویں پارے کا آخری صفحہ ہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ, پھر اس کے بعد تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں نفس سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے. ثم تابوا من بعد ذلک, اور اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں کام کرنے کے بعد, وَأَصْلَحُوا, اور اپنی اصلاح کر لیں. اصلاح کا مطلب ہے کہ آندھا کوئی پٹھا کام نہیں کرنا. اِنَّ رَبَّكَ, بے شک تیرا رب, مِن بَعْدِهَا, ایسا کرنے کے بعد, لغفور رحیم, ضرور بخشنے والا مہربان ہے. کیسا کرنے کے بعد؟ توبہ, اور توبہ کے بعد اصلاح. تو خالی تسبیح پھیرنے سے نہیں بلکہ نصیحت والی توبہ. تو توبہ کریں. زنا کی توبہ, اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو بھی موجود ہے,
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آسٹریلین یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. وہاں میں نظر کی حفاظت کرنا ناممکن ہے. وہاں کی لڑکیوں سے اگر ہاتھ نہ ملائیں تو برا سمجھتی ہیں، تو مجبوراً ہاتھ ملانا پڑتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ تو آپ اسی طرح ہی کہہ رہے ہیں کہ جی کیا وہاں پہ عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں؟ تو حجاب کو تو برا سمجھتا ہے گورا، تو وہ یہ کہے گا کہ میں ایسی عورت کے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا جب تک وہ اپنا حجاب نہ اتارے. یہ کون سی ڈیمانڈ ہے؟ تو آپ عورتیں بھی تو حجاب کر رہی ہیں. ایون جب فرانس میں حجاب پہ پابندی لگی تو میڈیکل ماسک یوز کرنے شروع کر دیے. دل بےمان تھے اجتا ٹیر، جن کا دل بےمانی میں ہو وہ بانے کرتے ہیں. جو اللہ کی بندیاں ہوتی ہیں ان کے پاس سلوشن ہوتے ہیں. انہوں نے میڈیکل ماسک شروع کر دیا. اب تو کورونا کی برکت سے قیامت تک کوئی عورت یہ بہانہ کر ہی نہیں سکتی کہ مجھے جی پردہ کرتے ہوئے شرم آتی تھی. اب وہی بے پردہ عورتیں بھی تو چہرے کا پردہ کر کے نکل رہی ہیں نا ماسک کی وجہ سے، کیونکہ اسے دکاندار خریداری کے لیے بینک والا اندر نہیں انٹر ہونے دے گا، کوئی جنرل سٹور والا انٹر نہیں ہونے دے گا. اپنی دنیا کی خاطر پردہ کر لیا، اللہ کی خاطر نہیں کیا. تو یہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ ایک دفعہ ہی بتانا ہے نا. ہر ایک لڑکی سے تو نہیں سلام کرتے پھرنا. اپنی کلاس فیلو ہیں جتنی ایک دفعہ بتا دے کہ مسلمز میں یہ الاؤ نہیں ہے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے، اور یہ حدیث شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی لی ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے. اگر اسے یہ عذاب پتہ چل جائے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملانے کا، اس کو ہاتھ لگانے کا عذاب کیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے عورتوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا حضور دیور کے بارے میں؟ آپ فرمایا دیور موت ہے. دیور اور بھابھی کا بھی اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہو سکتا علیحدگی میں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جہاں دو غیر محرم مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک نظر اگر کسی غیر محرم پر پڑ جائے تو میں اسے ہٹا لوں. تو بڑے سٹرکٹ قوانین ہیں. سیکس ڈسپلن تو اسلام کا اتنا غیر معمولی ہے کہ وہ متقاضی تھا کہ ایسا غیر معمولی ہو. میں نے اکثر کہا کہ مجھے اسلام کی توحید کے بعد جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا وہ سیکس ڈسپلن ہے. فرائیڈ نے تو آ کے ابھی یہ کہا نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے. قرآن تو بہت پہلے کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. پہلے نمبر پہ عورتیں مزین کر دی گئی ہیں دنیا کی شہوات، ان میں پہلے نمبر پہ عورتیں، پھر بیٹے، پھر دنیا کا مال، وہ بعد میں. تو سیکس ڈسپلن اسلام میں اس لیے. تو یہ ہاتھ ملانے والا کوئی بہانہ نہیں. ایک دفعہ آپ بتا دیں گے نہ ملائیں. ابھی یہ آپ کے ہاتھ کے اوپر اگر زخم ہوئے ہوں تو پھر بھی آپ سے آگے گورا یا گوری سلام لے گا. زیادہ مسئلہ آپ دستانہ پہن لیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہاتھوں کو مسئلہ ہے، ڈر کے نیڑے ہی نہ لگن توڑے. تو ایک دفعہ ہی بتانا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے ایویں خام خواہ بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. خدا کے لیے اللہ سے ڈریں اور اس طرح کے معاملات کو اس طرح نہ لے کے چلیں. یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ زندگی انجوائے بھی کی 60 70 80 100 سالوں کے لیے، لیکن وہ شرک کی حالت میں دنیا سے گیا، تو یہ قرآن پاک کا واضح فیصلہ ہے کیٹیگوریکل. قرآن حکیم میں 2 دفعہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے اور 116 ایک ہی صورت میں 2 دفعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا. البتہ ایک امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو شرک میں مبتلا ہوا وہ گمراہی میں دور جا پڑا. اچھا دنیا کے اندر یہ شرک معاف ہو جائے گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ جو دنیا میں شرک سے توبہ کر لے گا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ یعنی اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے. لیکن شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت، جس کو کہتے ہیں نا یہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے.
دنیا میں توبہ کر لی معافی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے یعنی نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے. لیکن آخرت میں اگر کوئی شخص معافی مانگے گا بھی اور وہ مشرک ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے. اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے, یہ کلمات کفر ہے, یہ محال ہے, کیونکہ اللہ کے کلمات نہیں نا بدلتے. اگر وہ معاف کر دے گا تو قرآن پاک میں کیا ہے کہ شرک معاف نہیں ہوگا, تو یہ کنٹرڈکشن آ جائے گا دونوں باتوں. البتہ شرک کی جو جزیات ہیں, کہیں کلی طور پہ وہ خدا کا ماننے والا ہے, کہیں جزیات میں اس کو کہیں یعنی کوئی غلطی لگ گئی ہے, وہ معاملہ ایک الگ ہے. ہم کیٹاگوریکل شرک کی بات کر رہے ہیں, ورنہ تو سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں, تو مسند احمد میں احادیث موجود ہیں کہ شرک جو شرک خفی ہے وہ ریاکاری بھی ہے. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے نا, جس نے کسی کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا شرک کیا. لیکن وہ شرک یہ والا نہیں ہے شرک جو معاف نہیں ہوتا, وہ ریاکاری ہے, وہ قابل معافی ہے. شرک جلی یعنی خدا کے مقابلے پہ کسی اور کو الہ ٹھہرا لینا اور کسی اور کے بارے میں وہی چیزیں کلیم کرنا. اب اس میں جو جزیات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ 20 لوگوں نے باتیں لکھی ہیں. ہم تو موٹی بات ہی کرتے ہیں جو قرآن پاک میں آئی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت اللہ کی کرنی ہے, دعا کے لیے صرف اسی کو پکارنا ہے. باقی میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور سچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے. اس میں میں نے اس کی ساری کریٹیکل چیزیں ایڈریس کی ہیں. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے جی, کہ کوئی زیادہ سے زیادہ 60 سال 100 سال کی زندگی ویل کر لے گا. اب انصاف کا تقاضا دنیاوی اعتبار سے تو یہی بنتا ہے کہ اگر کسی نے 100 سال شرک کیا ہے تو 100 سال اسے دوزخ میں چلایا جائے, اس کے بعد چھوڑ دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں معافی نہیں کروں گا اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پھینک دوں. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. یقیناً اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے, لیکن یہ جرم بہت بڑا ہے. اصل میں اس جرم کا کم از کم عذاب یہی ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کی دوزخ. میں لاجیکلی آپ کو بتا دیتا ہوں, ہم قرآن و سنت سے, میں شرک کے اوپر بولوں تو 1 گھنٹہ اس کی مذمت پہ آیات مجھے یعنی زبانی یاد ہیں, احادیث کتنی زیادہ یاد ہیں, اس کو میں سکپ کر رہا ہوں. اصل اس کوسچن کی طرف میں آ رہا ہوں کہ دنیا میں جو شخص بھی پیدا ہوا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں کبھی یہ کوسچن نہ ابھرے کہ مجھے کس نے بنایا ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ذی شعور شخص کے دماغ میں ضرور آتا ہے. کوئی پاگل ہے وہ علیحدہ بات ہے, کسی کو کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, اس کے اوپر گرفت بھی نہیں. وہ بخاری میں حدیث ہے 3 لوگوں پہ گرفت نہیں ہے, ایک پاگل کے اوپر, ایک چھوٹے بچے کے اوپر, اور ایک جو سویا ہوا شخص ہے اس دوران اس سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے نیند کی حالت میں. بہرحال جب انسان اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے, جب وہ ہوش میں آتا ہے, تو پہلا کوسچن اس کے دماغ میں یہی آتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے, کون چلا رہا ہے اس کو. خدا تو ہر لمحے پہ اس کے لیے سگنلز بھیجتا رہتا ہے. وہ اپنے جسم کے اوپر غور کر لے, اپنے معاملات کے اوپر غور کر لے, خدا تک ضرور پہنچ جائے گا. کم از کم اتنی توحید تک پہنچے گا کہ مجھے کسی نے پیدا کیا. کیا کوئی شخص جب پیدا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر تفکر نہیں کرتا کہ میں کتنا مجبور محض ہوں کہ میں کھانے پینے سے, نیند سے, پیشاب سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. میرا اپنا جسم میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میری مرضی کے بغیر میرا دل روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے, اور 10,000 لیٹر خون 1 لاکھ کلومیٹر نسوں کی لینتھ میں ٹرانسفر کرتا ہے. کیا میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا ہے؟ ان بیچاروں کو تو خود نہیں پتا. انہوں نے تو اپنا ایک معاملہ کیا اور اس کی پلنٹی اولاد کی شکل میں بھگتنی پڑ گئی, یا صدقہ جاریہ کی شکل میں, دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں. ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں. ایک عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے بچے کی تخلیق ہو رہی ہے, اس کا تو اپنا کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے. مرد کو نہیں پتا جو ماں باپ ہے. اور سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی تو سوال کیا نا کہ بتاؤ کہ تمہیں کسی نے نہیں پیدا کیا, بغیر پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گئے ہو. یقیناً پیدا کیا. اور کیا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا؟ نہیں. پھر کوئی کریٹر ہے. اور اس کے اوپر میں نے ایک لیکچر بھی دیا ہے, Who is Allah in the light of latest scientific facts, مسئلہ نمبر 60.
اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس میں میں نے اس کے اوپر ایمفسائز کیا کہ انسان اپنی زندگی میں کسی چیز پہ بھی آبزرویشن کرے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. ایک انڈا, اس میں سے چوزا کیسے نکلتا ہے, اسی کے اوپر صرف سوچ لے انسان زندگی میں ایک دفعہ تو پریشان ہو جاتا ہے, خدا تک پہنچ جاتا ہے. لہٰذا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنے انڈیکیٹرز رکھے ہیں کہ الٹیمیٹلی اگر کوئی کوسچن اوور لک نہیں ہونا چاہیے نا تو وہ گاڈ کے بارے میں کوسچن ہے. باقی انسان ہر چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے کبھی ایکسپیرینس ہو یا نہ ہو, لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے خدا کے بارے میں کبھی خیال نہیں آیا. انسان جب پیشاب کرنے جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ کھانا کھایا, مجھے پتا بھی نہیں ہے اس کھانے کی اسکروٹنگ کیسے ہونی ہے, اس میں سے خون کیسے نکلنا ہے, اس میں سے جو ہے وہ فضلہ بن کے جو فالتو چیزیں وہ کیسے نکلنی ہے اور ایک مینیجیبل فارم میں نکلنی ہے, اور وہ ایک سگنل آنا ہے اور اس سگنل کے اگینسٹ میں نے رسپانس کرنا ہے. میں اپنی مرضی سے اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. اگر وہ کئی لوگوں کی یہ حس ختم ہو جاتی ہے پیشاب روکنے کی, وہ پیشاب نہیں روک سکتے, مکمل وہ پیمپر باندھ کے رکھتے ہیں ہر وقت. ضروری نہیں, بوڑھے لوگ, جوانوں میں بھی ایسی بیماری موجود ہے. تو الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں پہ جب بندہ غور و تفکر کرتا ہے تو خدا تک پہنچ جاتا ہے. اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اپنی مرضی سے, اور اس نے اپنی مرضی تو دکھا دی ہے انسان کے اوپر, اور انسان کو ایسا مجبور بنایا ہے کہ انسان اپنی میجورٹی چیزوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رکھتا. اپنے جسم کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا, اپنے اعضاء کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا, اپنے سانس کے اوپر. سانس آپ دیکھ لیں 23,000 دفعہ پھیپھڑے سانس لیتے ہیں اور 23,000 دفعہ باہر نکالتے ہیں. اگر روزانہ ایک بندے کو خود 23,000 دفعہ سانس لینا پڑ جائے ایسے, میرا خیال ہے ایک دن بھی نہیں لے سکتا, اور میری مرضی کے بغیر سانس چل رہا ہے.